سامعین و ناظرین محترم، حضور قبلہ پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری آپ کا انٹرویو چل رہا ہے۔ اس وقت ایک کینیڈین موٹیویشنل سپیکر ہے رابن شرما، جو بیسیکلی کشمیری نژاد ہے، لیکن اس کی بکس جو ہے اس وقت بیسٹ سیلنگ بکس پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں، اور بہت بڑا موٹیویشنل سپیکر ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے The 5 AM Club، جس میں وہ لکھتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے نام کمایا ان ٹرمز آف کریٹیوٹی اینڈ پروڈکٹیوٹی، وہ 5 AM کلب کے ممبر رہے، کہ وہ سحر ہیزی اور ارلی رائزنگ، جلدی اٹھ جانا اور اٹھ کے اپنے کام کو، اپنی کمپنی کو، اپنے کاروبار کو شروع کر دینا، وہ کمپیریٹیولی زیادہ پروگرس کرتے ہیں، اچیومنٹ۔ تو یہ بات تو قرآن مجید نے کہی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ تو یہ جتنے صوفی ہیں یہ سارے بیسیکلی 5 AM کلب ہی کے ممبر ہیں، جو سحر ہیزی کرتے ہیں۔ اقبال نے بھی کہا، تار ہو، رومی ہو، غزالی ہو کہ راضی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ حضور، سننے والے یہ جاننا چاہیں گے کہ میں نے بھی 5 سال یہاں دیکھا، آپ کی راتیں جاگتی ہیں، نالہ ہائے نیم شبی، آہ سحر گاہی۔ یہ کیفیت آج کے دائی، مدرس، مبلغ کے اندر کم نظر آتی ہے، وہ کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے؟ یہ چیزاں یقین کامل نہ پیدا ہوندی ہیں۔ جی، جس وقت کسی رہنما دے نال انسان اپنا تعلق قائم کردا ہے، تو اللہ نے وہ اندر ساری ایک نگاہ دے نال سارے معاملات دے درست کر دیندا۔ حضور دی آل امت رضی اللہ تعالیٰ دے ملن دے نال میرے اندر اس لحاظ دینا استقامت پیدا ہوئی۔ میں کئی دفعہ دوستو احباب نے کہنا کہ حضرت داتا صاحب دی خدمت جی کہ انسان آیا، 2 سال رہا، جان لگا، تے آپ نے فرمایا کیوں آیا تھا؟ انہیں کہا جی بیعت ہونے واسطے۔ تو آپ فرمایا پھر انہیں کہا جی کرامت کو نہیں دیکھی۔ آپ فرمایا بڑی خوشی ہوئی ہے تیری یہ گل سن کے، منو یہ دس دے تو کنا چریا 2 سال؟ تو آپ نے فرمایا 2 سال کوئی خلاف شریعت کام دیکھے کہنے لانی۔ اب فرمایا جا چلا جا، استقامت دا نائی کرامت۔ میرے اندر جڑی استقامت ہے حضور دی آل امت دی کرامت۔ میں آپ نو ہر کام دیکھیا ہے کہ آپ دل جمی نہ کر دے، جس طریقے نہ آپ دے اندر خوف خدا تھی، یعنی رضائے الہی دے مطابق آپ قدم اٹھان دے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت دن آپ نو اتنی سی کہ میں سمجھنا کہ آپ صرف اور ناب بھی عشق الہی اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے اندر پڑھان دے تھے۔ تو آپ دا فرمان گرامی تھی کہ لوگاں نو ولایت دے مختلف مقامات دا پتہ چلے آوے گا۔ آپ دا منو حکم سی، آپ فرمایا ولایت دا سب تو اعلیٰ مقام انہاں بچیاں دے جوڑے سدھا کرنا، جہدے نال دل دے اندر ایسی دلچسپی پیدا ہوندی سی کہ میں کدے کسی معاملے دے اندر میرا دل نہیں گھبرایا۔ اور آپ بڑی مہربانی بھی فرماندے سن اور بڑی توجہ فرماندے سن۔ سن 1980 تو لے کے سن 1996 تک گائے بگائے آپ میرے کو تشریف لے جانتے، اور تو انہیں علم بھی ہے کہ میں نے آپ نے اتنی محبت تھی کہ آپ دے انتظار کئی دن میں کھانے کا دن نہیں سکھاتا، اور آپ دے جان تو بعد پھر کئی دن دل بے چین اور بے قرار رہندا سی، یعنی کہ منو آپ دے چوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نظر آمدی سی، اور اس سیرت مد نظر رکھدا ہے منو کدے کسی گھبراہٹ نہیں۔ اج بھی اللہ پاک نے فضل و کرم فرمایا، میرا رخ میرے خدا دی طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور، اس وقت دنیا میں بہت سے تعلیمی ادارے کھل کے، کالجز، یونیورسٹیز، درسگاہیں بہت، لیکن جتنی تعلیم عام ہو رہی ہے اتنا ہی تربیت کا فقدان ہے۔ نسلیں ماں باپ سے باغی ہو رہی ہیں، ہماری جو اسلامی روایات ان سے باغی ہو رہی ہیں، جو مشرقی روایات ہیں ان سے باغی ہو رہی ہیں۔ تو والدین یہ جاننا چاہیں گے، آپ چونکہ ایک طویل جد و جہد فرمائی بچوں کی تعلیم، بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے، تو کون سے وہ اصول اختیار کریں کہ جس کے نتیجے میں یہ جو دین سے دور نسلیں جا رہی ہیں قریب آئیں اور اپنے دین، اخلاق اور روایات کے مطابق زندگی بسر کریں؟ میں آپ نو گزارش کرنا چاہنا کہ ساڑھے ایک عظیم سکالر نے ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ دی کی برکت عطا کرے، وہ بے رشیب دے اندر عرص تے گفتگو کر رہے تھے،
تفسیر مدری دے حوالے نہ جی کہ علامہ ثناء اللہ پانی فتح رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کوئی انسان کامل ہے جہدے 3 خوبیاں پائیاں جی علم بھی جی عمل بھی اور اخلاص بھی. جی اور وہ کہہ رہے سن کہ اس زمانے دے اندر اگر یہ تینوں کی چیزاں کٹھیاں کیتیاں جائیں علم عمل اور اخلاص پھر حضرت جسد پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ علیہ بن جان. جی سبحان اصل جہڑا رولا ہے وہ عام طور تے مادیت دا رولا ہے جی جہدی وجہ نال آج کل عمل دی بھی بڑی کمی ہے اور اخلاص دی. میں تے ایسے لوگ بھی دیکھے نے کہ مولانا نیاز احمد صاحب رحمت اللہ تشریف فرما سن. جی ایک بندے نے وضو کیتا جی وہ دا گٹا خشک سی جی تے اگر یہ جگہ خشک ہوئے تو وضو مکمل نہیں ہوتا. جی تو انہوں نے سوال کیتا گیا جی یہ پیر خشک ہے جی تے یہ وضو نہیں تے دی نماز نہیں. انہوں نے چاہے جائے کہ یہ کہن کہ یہ وضو نہیں انہوں نے رونا شروع کر دیتا. جی سوال اٹھایا گیا جناب آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ کہنے اس گلے رو رہے ہیں کہ ہو سکتا میرا تر بھی اللہ دی بارگاہ چ منظور نہ ہوئے اللہ اور یہ خشک بھی منظور. اللہ یہ بڑی ضرورت ہے کہ ایسے بندے اس رستے چلن کہ انہوں ذریعہ معاش نہ سمجھے جی انہوں عبادت سمجھ کے کرن. جی باقی رہ گئی ضروریات زندگی جڑا انسان خدا دے رستے چلدا ہے میرا رب انہوں کدے بے یار و مددگار نہیں سبحان وہ دی مدد فرماندا ہے سبحان کامیاب ہوندا ہے. اور میرے سامنے حضور دے عالم دی سیرت جی بے شک اخلاق بے شک میں کئی دفعہ انہوں دی خدمت گزارش کرنا کہ آپ نے ایک مثال دیتی تھی کہ موسلادھار رنگ بارش ہوئے تو دیکھو گے سین دے اندر بھی پانی ہے تالاب دے اندر بھی جی نالیاں دے اندر بھی ندیاں دے اندر بھی لیکن سین دے اندر ایک پیالہ ہے جی وہ الٹا پہ ہے. ان جے سیدھا کرو گے ایک قطرہ پانی نہیں ہوگا وہ دی وجہ ہے کہ الٹا سی. جی اسی طرح ہی آپ فرماندے سن کہ جس وقت بندہ ایسے پروگرام میں یا اپنے مرشد کریم دے کول بیٹھے اور گفتگو سنے تے اگر اللہ دی رحمت ہو رہی اپنا دل دا پیالہ سیدھا رکھے. جی میں ابتدا تو لے کے انتہا تک آپ دے وصال تک آپ دے قدماں چ رہا جی میں دل دا پیالہ سیدھا رکھے. آپ جو گل کہندے سن میں وہی کہہ سکنا. میرے مرشد کریم حضور پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب ایک گل سناندے نے جی کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ دا پروگرام سی. جی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ زیادہ انگلش دے اندر گفتگو کرتے سن جی اور اس زمانے پاکستان دی تاریخ چل رہی سی. ایک آدمی آیا سادہ جہا جی گاؤں دا رہن والا سی اور پڑھیا لکھیا نہیں سی جی تو واپس گیا تو بڑا خوش سی نعرے لگا رہا سی. کسی نے پوچھا کتنے گیا ہے انہیں آخیا میں مسلم لیگ دے جلسے چ گیا سا. جی اتنے کی ہے اتنے قائد اعظم نے خطاب کیتا ہے. جی انہیں آخیا پھر قائد اعظم تو انگلش دے اندر خطاب کرتے ہیں جی تنوں کی سمجھ آئی؟ انہیں آخیا مجھے بڑی سمجھ آئی. انہیں آخیا کی میرا قائد جو آہد ہے حق آہد ہے سچ آہد ہے. حضور دے عالمت جو آہدے سن حق آہدے سن سچ آہدے سن. سبحان میں ایسے تے ڈٹ کے کہ میرے مرشد نے کوئی ایسا کام نہیں کیتا جرا خلاف شریعت. سبحان اللہ